जमाने में जो कुछ खैरात बट रही है वो सैयदा की चक्की चल रही है तो खैरात बट रहे। फरमाते मौला कभी फरमाइश नहीं की सैयदा ने, कुछ फरमाइश, कभी फरमाइश। आज तो औरतों का हाल ये हो गया, हर शादी पे नया ड्रेस चाहिए। नहीं है, पड़ोसन को मिला मुझे भी चाहिए, इसको मिला। मेरी बहनों, ड्रेस और जेवर के चक्कर में तो तुम तबाह हो, आखिरत की फिक्र। ड्रेस तो नचनियों को और जेवर तो नचनियों को भी मिल जाते, कब्र की फिक्र कब करोगी? मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, कब्र की फिक्र कब करोगी? तो मैं कभी सैयदा ने फरमाइश, बल्कि बात पे बात निकलती है। सोहेल बापू ने जिक्र छेड़ा सैयदा का, तुम बात पे बात निकली तो बात नहीं है। इतनी भी फरमाइश कभी नहीं की कि आज घर में आटा नहीं, आज तेल नहीं है घर में। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस तरफ बात चली गई है, तो मैं उस तरफ पेश करूं, आपको पता चलेगा। मौलाए कायनात जंग में मसरूफ थे, जंग की मसरूफियत थी। तवज्जो अर्ज कर सकता हूँ ना? जी। आप सब तो नहीं है ना? नहीं। सर्दी में मुझे डर लगता है कि मैंने जल्दी गुफ्तगू खत्म करना, उसकी वजह यह है कि हुजूर की उम्मत का ख्याल करना हम पे लाजिम है। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है लोगों का ख्याल करके, अल्लाह, वो तकरीर क्यों लंबी करे? मौसम अच्छा होता है तो फिर हम भी खुलते हैं, लेकिन ठंडी का मौसम में बूढ़े बच्चे सभी हैं। बहरहाल चले बात अपने एंड की तरफ ले जाते हुए, मौला अली जंग के माहौल में है, जंग की मसरूफियत, और जंग की मसरूफियत में इतने बिजी हो गए, जाहिर सी बात है जंग की मसरूफियत कोई मामूली तो नहीं होती ना, जंग की मसरूफियत। और फिर मौला अली जंगजू आदमी, बहादुर आदमी, ऐसा बहादुर कि मेरे आका ने कहा ला फता इल्ला अली, सुभान अल्लाह, इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह बहादुर कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। बेशक बेशक, जिसकी तलवार की नबी जो वो मां सुभान अल्लाह तारीफ करे, और जिसकी बहादुरी की फिर वो बहादुर तो फिर बहादुर। इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा, इतने बहादुर कि अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा का हाल ये कि अगर किसी के पैर पर पैर रख दे हटा नहीं सकता बंदा। अल्लाह, बड़े बहादुर थे, बड़ी बहादुरी थी, अल्लाह ने बहुत बहादुरी दी। इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा पाक के 70 लोग जिस वजन को न उठा सकते थे, मौलाए कायनात उसको एक हाथ में उखाड़ लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उखाड़ा फेंका। बहादुरी उनका अपना अंदाज था। इतने बहादुर थे कि जिसको जहन्नम तक पहुंचाते थे टेढ़ा तिरछा नहीं काटते थे, वो बराबर बराबर काटते। उसमें भी मौला अली है। तो मसरूफ रहे, और मसरूफियत में तकरीबन हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता गुजरा, और एक हफ्ते के बाद जब राहत मिली तो मौला पाक घर में आए और सुकून से बैठे। तो सैयदा से पूछा कि 7 दिन की मसरूफियात थोड़ी कम हुई है, तो दिल चाहता है कि आज कुछ खाएं, आज कुछ खाएं, क्या पकाया तुमने? सैयदा ने कहा कि 7 दिन है, 7 दिन से घर में अल्लाह की बरकत है। जवाब देखिए, अच्छे बापों की अच्छी तरबियत ऐसे जुमले निकालते। बेशक, जिसका बाबा जानवरों को बेमिसाल बना दे, बसवा और याफूर जहां पहुंचकर मुअद्दब हो जाए, अपनी शहजादी की कैसी तरबियत की हो। जिसकी निगाह इंसान को आसमाने हिदायत का तारा बना दे, वो नबी का बदआ, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, क्या शान का मालिक हो। हुजूर किसी को एक बार गोद में ले ले वो बेमिसाल हो जाए। हुजूर जिसको रोज रात और दिन हाथों में लेकर के अपने सीने से लगाएं, अपनी जबान चुसाएं, खुद उनको बोसे भी दें, उनको चूमे भी और सूंघे भी, उस सैयदा की शान को कौन बयान करे, कितना बयान करे। लेकिन जवाब क्या खूबसूरत है। आजकल तो औरतें नाशुक्र, घर में ये नहीं वो नहीं, जब से शादी हुई है मैं कभी खुश नहीं हूँ, ये है वो। ना शुक्रापन मत करो, ये जहन्नम की निशानी और जहन्नमी होने की निशानी है। सीखो, दीन सीखो। 7 दिन से अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, वो औरत कैसा महाभारत मचाएगी घर में?
لیکن یہ سیدہ کی شان ہے. شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے کچھ نہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہے. رحمتیں بس اللہ کی رحمت کس اور کو کی. اچھا شہزادوں کا کیا؟ کہ روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی. کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی ہے. بے شک بے آپ شک. کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا. جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہاں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے. میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا. اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی. یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا. بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا کر 7 دن ہو گئے. اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا. اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں. مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں. وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں. باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں. مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. فٹافٹ سامان اتار دیا. اس میں گھنٹوں بیت کے اتنا سامان اتارا. 2 درہم انہوں نے دیا. 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے، دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں. 2 کمایا، اس میں سے بھی ایک صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا. لائے اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا. سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا. اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں. یہ سیدہ کا گھر تھا. پھونک رہی ہے، چلا رہی ہے. روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی. اس میں جتنا آٹا آیا تھا 1 درہم میں 3 روٹی بنی. 1 روٹی مولا علی کو رکھ دی، 1 روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا، اور 1 روٹی اپنی کنیز کو دے دیا. 1 روٹی کنیز کو دے دیا. اور جب مولا کائنات کھا چکے، فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا، 1 آپ کو دے دی، 1 میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا، اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو. تو آپ، میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر. اللہ 8واں دن، 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی، اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. سبحان اللہ. سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا، اسی پہ بات آگے چلی تھی، بات کو پوری کر کے. دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا. مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تو آج دوپٹہ پھٹ گیا، یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے. کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں. تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. سیدہ نے کیا کہا بتائے؟ حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کی. سارا جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیا، چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں. گئی ہیں، جانے کا کیا تھا، بازو میں ہی گھر، ابھی بھی بازو میں ہی ہے. مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے، باقی سب ختم ہو گئے. ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا. 2 ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں. جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ ہے حضور کے، حضور علیہ السلام کے
مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے، سیدہ کے حجرے میں لگا ہے. یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کے آؤ. یعنی اب بھی کوئی منکر، گستاخ رسول، بدعتی، کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا میرا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں، سیدہ پھر سیدہ ہے، سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی، حضور کا انداز دے، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو، چونکہ بظاہر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا. اور وہ اونٹ کے چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ، حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا